لو جی محمد عبد الکریم، آدم علیہ السلام کے کپڑے اترنے شروع ہو گئے، ایسا ہی تھا، یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور مائی حوا جو تھی ان کے بھی اترنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ پتے اپنے اوپر باندھنے شروع کر دیے، پتے باندھنے شروع کر دیے، بڑے بڑے پتے تھے، کیونکہ وہ اب لباس تو ان کا اتر رہا تھا، تو کتنی شرم آ رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا کہنا جو نہیں مانتا تو پھر شرم تو آنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اس شرم سے بڑا ہی وہ پچھتائے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا، اور تم نے وہی کام کر دیا جس سے میں نے منع کیا ہے، آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بڑا آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا، معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب ابھی نہیں، اب آپ کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اب صاف ظاہر ہے وہ جنت ہمیں تو معلوم نہیں کہاں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے جب نکالا تو انہیں کہا کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ۔ کس جگہ چلے جاؤ؟ زمین پر۔ یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نا یہ زمین ہے، تو یہ کئی ہزار سال پہلے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ جب زمین پر بھیجا گیا تو جو ماں حوا تھی نا ان کو جدہ میں، کس جگہ؟ جدہ میں، اور جو آدم علیہ السلام تھے نا ان کو یہ سری لنکا کے پاس کوئی جگہ ہے وہاں پر اتار دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرنے لگے اور دعا مانگنے لگے، یا اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور وہ دعا عربی میں پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہماری بخشش اور مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو گھاٹے والی زندگی میں رہ جائیں گے۔ تو دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور روتے رہے، کئی سال تک روتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر زمین پر آئے، آدم علیہ السلام ادھر سے چلے تو مائی حوا جو تھی وہ ادھر جدہ میں تھی، تو یہ آدم علیہ السلام چلتے گئے مائی حوا کی تلاش میں، میری حوا کدھر گئی، میری حوا کدھر گئی، وہ اکیلی ہے، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں اس کو جانور نہ پکڑ لیں، تو آدم علیہ السلام چلتے گئے تو ان کو ایک جگہ پر ایک عورت نظر آئی، تو دور سے دیکھا تو وہ حوا تھی، ٹھیک ہے، بڑے خوش ہوئے، تو جس جگہ پر انہوں نے حوا کو دیکھا اس جگہ پر ابھی ایک مسلمانوں نے ایک پتھر سا لگایا ہوا ہے، ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غور سے نہیں سنا؟ جبل رحمت، کیا کہتے ہیں؟ جبل رحمت، شاباش، ٹھیک ہے، تو کئی بیوقوف لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہاں جا کر، وہ حج پہ جب جاتے ہیں نا تو وہ بنا ہوا ایک پلر سا، تو اس کے اوپر جا کر نا اپنے نام لکھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کرنے سے
جہالت واضح ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے یہ بندہ بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جس جگہ پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس پہاڑ پر، اس پہاڑ کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کیا ہے، جبل رحمت۔ جبل رحمت۔ جبل رحمت کیا نام ہے؟ جبل رحمت۔ ہاں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ تو پھر وہ جب آپس میں ان کی ملاقات ہوئی تو پھر صاف ظاہر ہے جب ملاقات ہوئی تو اتنی دیر سے نہیں ملے تھے، تو کچھ اداسی وغیرہ ہوئی ہوگی آپس میں، اداسی وغیرہ دور کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد بھی دی، ٹھیک ہے۔ تو اولاد بڑی ساری تھی آدم علیہ السلام کی، ان میں سے ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ کیا نام تھا؟ ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ قابیل، کیا نام؟ قابیل تھا۔ اور ایک بیٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل تھا۔ ایک کا نام قاف سے شروع ہوتا تھا قابیل، اور دوسرے کا نام ہا سے شروع ہوتا تھا حابیل۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ ہاں وہی والا، شاباش، آپ نے پورا قرآن شریف پڑھ لیا نا ناظرہ؟ ماشاءاللہ، محمد عبد الکریم نے اپنی 5ویں سالگرہ سے 2 مہینے پہلے قرآن پاک سارا ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ہاں جی، تو بالکل وہ قرآن پاک میں آتا ہے قابیل اور حابیل۔ شاباش، ان کی سٹوری انشاءاللہ اس کے بعد۔ صحیح ہو گیا؟ چلو جی، پھر کیا کہنا چاہیے؟ بائے۔ اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔